السلام علیکم سامعین، کیسے ہیں آپ سن رہے ہیں شو تلاش اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست آر جے آکاش، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے پیارے دوست آر جے طلحہ۔ ہمیشہ کی طرح ہم لے کر آئے ہیں آج بھی آپ کے لیے ایک زبردست مسٹری، ایک ہسٹری کا ایک واقعہ۔ امید ہے کہ آپ جو ہے وہ اس کو انجوائے کریں گے جیسا کہ آپ لوگ ہمیشہ کرتے ہیں۔ تو آپ کیسے ہیں سامعین، اور کیسا رہا آپ کا یہ ہفتہ؟ کیونکہ جب بھی ہم ایک ہفتے کے بعد جو وہ ملاقات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم بھی ایکسائٹڈ ہوتے ہیں، اور آپ بھی جو ہے وہ ایکسائٹڈ ہوتے ہوں گے، اور ہم لوگ چلتے ہیں اب اپنے آر جے طلحہ کی طرف کہ ان سے بھی کچھ ایکسپیرینسز لیں گے، ان کا ہفتہ کیسا رہا اور ان کی مصروفیات جو کیا رہی یہ ہم ان سے پوچھیں گے۔ تو اوور ٹو یو طلحہ۔ السلام علیکم ارجا کاش، السلام علیکم تمام لسنرز، آپ لوگوں کے کیا حال ہیں، کیسے مزاج ہیں؟ اور اکتوبر کا مہینہ ختم ہوتا ہوا اور کراچی میں بارشیں ہوئیں، کچھ ایسا موسم ہوا، برف باریاں جو ہیں وہ پہاڑوں پر جو ہے وہ جاری ہو چکی ہیں، اور موسم سرما کا آپ کہیں کہ ایک طرح سے مکمل آغاز ہو چکا ہے، اور اس کے بعد اب موسم خاصا ٹھنڈا بھی محسوس ہوتا ہے، رات کے وقت ٹھنڈ محسوس ہوتی ہے۔ تو لسنرز، اکتوبر کا یہ مہینہ اور آپ کے ساتھ آواز جو آپ کے کانوں میں سماعتوں میں جا رہی ہے وہ ہے آر جے طلحہ اور آر جے آکاش کی۔ سب سے پہلے آپ بتائیں آپ کے شہر کا موسم اس وقت کیسا ہے، اور آپ کے دل کا موسم اس وقت کیا کہہ رہا ہے؟ سردیوں کے موسم میں نے آر جے آکاش کے ساتھ پہلے بھی یہ چیز ڈسکس کی، میرا اپنا جو دل ہے اس کا موسم خاصا اداس ہو جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں نا، اداس پھرتے ہو سردیوں کی شاموں میں، اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ تو بالکل مجھے لگتا ہے اسی کا کوئی سلسلہ ہے۔ آرجا کاش، ایک زبردست سی مسٹری اور ایک زبردست ہسٹری کے ساتھ آج ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ایک زبردست سی پہلی بھی ہمارے ساتھ ہمارے پاس موجود ہے، اور ہمارے تمام لسنرز جو ہمارے شو کا بے صبری سے انتظار کرتے ہیں، آپ کا بے حد شکریہ، ہمارے شو کو پسند کرتے ہیں اور اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں۔ آج بھی آپ ہمارے شو میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اس کا آسان سا طریقہ کار یہ کہ آپ واٹس ایپ پر جائیں گے، اور وہاں پر جو نمبر آپ کے پاس سیو ہے 0330860072، اس پر میسج کریں گے، اپنا پیارا سا نام لکھیں گے، اپنے شہر کا نام لکھیں گے کہ دنیا کے کس کونے سے آپ ہمیں سن رہے ہیں، اور اپنا پیغام جو ہے وہ لکھ کر یا ریکارڈ کر کے ہمارے ساتھ آپ شیئر کر دیں گے اس نمبر پر۔ اس کے علاوہ آپ ہمارے فیس بک پیج پہ جا سکتے ہیں اور وہاں وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا فیس بک پیج ہے نئی صبح انسٹیٹیوٹ، اور وہاں آپ کامنٹ کر کے بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ کو ہمارا شو کیسا لگ رہا ہے۔ دوسرا، نئی صبح کی جو یہ ایکٹیویٹیز ہیں جو نئی صبح کر رہا ہوتا ہے وہ آپ کو کیسی لگیں؟ تمام ایکٹیویٹیز نئی صبح کی پروفائل دیکھیں، وہاں پر وزٹ کریں کہ کیا کیا نئی صبح ان تمام نابینا افراد کے لیے کیا کیا خدمات انجام دے رہا ہوتا ہے۔ یہ سنیں، دیکھیں اور اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کریں۔ آرجے آکاش آج پھر ایک مسٹری پر بات کریں گے، لیکن میں چاہتا ہوں پہلے آپ یہ بتائیں کہ موسم کے بدلنے کا آپ کی صحت پر، آپ کے مزاج پر کتنا اثر ہوتا ہے؟ جی تو جناب آر جے طلحہ، اگر میں یہ بتاؤں کہ موسم کے بدلنے کا میری صحت کے اوپر، میرے مزاج کے اوپر کیا اثر ہوتا ہے، تو بھائی یہ تو صحت کے اوپر تو اتنا کوئی بہت خاص اثر نہیں ہوتا، کیونکہ لوگ ہوتے ہیں جو مطلب موسم بدلنے پر فوری طور پر جب وہ بیمار پڑ جاتے ہیں یا کچھ ایسا جو ان کے ساتھ معاملات ہو رہے ہوتے ہیں۔ میرے ساتھ ایسا نہیں ہوتا، میں جو وہ کافی ماشاءاللہ ہیلدی رہتا ہوں۔ اور ہاں، مزاج کے اوپر جہاں تک اثر کی بات ہے تو جناب مزاج کے اوپر تو جو وہ تقریباً سبھی کے اثر ہو رہا ہوتا ہے، اور جیسے آپ نے ایک بتایا کہ آپ اداس ہو جاتے ہیں، لیکن سر میرے ساتھ ایسا بالکل نہیں ہے، میں اداس نہیں ہوتا ہوں، میں تھوڑا سا سست ہو جاتا ہوں سردیوں کے جو وہ دنوں میں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جب سردیوں کی راتوں میں آپ جب جو ہے وہ بیٹھتے ہیں، اور خاص طور پر جب آپ اکیلے ہوتے ہیں، تو پھر جو آپ کی پرانی یادیں ہوتی ہیں، جو پرانی جو واقعات آپ کا وقت جو وہ گزرا ہوتا ہے، اس کو آپ اکثر یاد کرنے لگتے ہیں، اور یہ بہت زیادہ آپ کے لیے مطلب ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ جو وہ آپ کے مزاج پر وہ اثرات مرتب ہو رہے ہوتے ہیں کہ جو شاید آپ کے لیے بالکل جو نئے ہوتے ہیں۔ تو میرے ساتھ یہ چیز ہوتی ہے کہ میں جو وہ یادوں میں گم ہو جاتا ہوں بعض اوقات ماضی کی۔ سردیوں میں مجھے سردیوں میں یہ چیز بہت، تو اپنے ان دوستوں کو جن کے ساتھ کبھی بہت اچھا وقت گزرا ہے، یا جو ہے وہ اپنے بچپن کے دور کو، جو مطلب ایک بہت سنہرا دور ہر کسی کی زندگی میں ہوتا ہے، کیونکہ آج طرح بچپن ایک ایسا
زمانہ ہے، ایک ایسا سٹیج ہے کہ جس پر وہ ہمارے لائف کی ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایک سٹیج ہوتی ہے، اور اس میں ہماری شخصیت بنتی ہے۔ اور اس کے سوا یہ بھی ہے کہ بچپن کے دور میں انسان سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں کب بڑا ہوں گا، مجھے کب ان مصیبتوں سے نجات ملے گی، یہ روز روز کی ڈانٹ، چک چک گھر والوں کی، بالکل ایسے ہی سوچتے ہیں۔ اس سے کب نجات ملے گی۔ لیکن جب انسان بڑا ہو جاتا ہے تو واقعی یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ یار یہ تو بہت اچھا دور ہم نے جو ہے وہ اپنا ایک چھوڑ آئے ہیں، اور اب جو دور ہے وہ تو ایک سمجھے کہ مستقل بھاگنے والا دور ہے، اور جب اب ہمیں کب کی منزل تک جو ہے وہ ذمہ داریوں کو کھینچنا ہے۔ تو اس وجہ سے بچپن کے دور کی جب بھی مجھے یاد آتی ہے تو میں جو ہے وہ کافی زیادہ سیڈ بھی ہو جاتا ہوں، اور ایک طریقے سے مطلب ایک غور و فکر کرنے لگتا ہوں اپنے جو گزرے ہوئے لمحات ہیں کہ ان میں کیا کر سکتا تھا، کتنا جو ہے وہ یہ لمحات میرے لیے پروڈکٹیو ہو سکتے تھے، اور میں نے کیا چیزیں ان میں مس کر دی، کن کن لوگوں کو کھویا، اور کیا میں نے پایا، کچھ حاصل بھی کیا یا نہیں۔ تو ان چیزوں کی وجہ سے کافی جو ہے وہ میں پریشان ہو جاتا ہوں، اور اکثر جو ہے وہ ان کے اوپر غور و فکر کرتے ہوئے اچھا خاصا لمبا ٹائم جب میں گزار دیتا ہوں۔ بہت خوب آرجے آکاش، بالکل ایسا ہی ہے۔ اور ایک اور مزید چھوٹا سا سوال آپ کے ساتھ کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ موسم میں سے یہ جو موسم ہے ہمارے، ان میں سے کون سا موسم آپ کو اچھا لگتا ہے؟ آرجے آکاش، میں نے بتایا کہ مجھے سردیوں کا موسم اداس کر دیتا ہے، لیکن اگر آپ مجھ سے موسم کے حوالے سے پسند پوچھیں تو سردیوں کا موسم مجھے بہت زیادہ پسند ہے، مجھے اچھا لگتا ہے سردیوں کا موسم۔ اس کی خاصی ڈھیر ساری وجوہات ہیں، بندہ اس میں ڈریسنگ اچھی کر سکتا ہے، اور سردیوں کے موسم میں جو ایک ٹھنڈک ہوتی ہے نا، وہ کیا کہتے ہیں، دل ٹھنڈا، کلیجہ ٹھنڈ ہو گیا، کلیجے میں ٹھنڈ پہ گئی، وہ والی بات ہوتی ہے میرے لیے بالکل۔ تو آرز طلحہ، آپ نے جیسے موسم کی بات کی تو بھائی موسم کون سا اچھا ہے، یہ بہت مشکل سوال ہے۔ ہاں لیکن اتنا ضرور ہے کہ سردیوں کا موسم مجھے اچھا لگتا ہے اس وجہ سے کیونکہ اس میں جو ہے نا بہت ساری فوائد ہوتے ہیں، بہت ساری اچھی چیزیں ہوتی ہیں، کچھ بری چیزیں بھی ہوتی ہیں لیکن بہت ساری اچھی چیزیں اس میں ہو رہی ہوتی ہیں۔ کیونکہ میرا جو ایک خوف ہے نا وہ یہ ہے کہ میں جو وہ سو رہا ہوں رات کو اور اچانک جو وہ لائٹ چلی جائے، اور اس کے بعد میری پوری رات جو وہ ضائع ہو جاتی ہے۔ تو سردیوں میں یہ چیز سین ہوتا ہے کہ اگر لائٹ چلی بھی جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو جو ہے نا پنکھا وغیرہ آپ کو نہیں چلانا ہوتا۔ کیا بات ہے، بالکل نیند خراب نہیں ہوتی۔ جی ہاں، نیند خراب نہیں ہوتی، آپ سکون سے چل کر کے سوئے رہتے ہیں کمبل میں۔ تو لہذا اس خاصیت کی وجہ سے مجھے سردی کے دن جو ہے وہ بہت اچھے لگتے ہیں، اور پھر ان کی راتیں خاص طور پر مجھے اچھی لگتی ہیں۔ دن تو کوئی خاص رونق والے نہیں ہوتے لیکن راتیں سردیوں کی واقعی بہت اچھی ہوتی ہیں۔ اور اسی کے ساتھ جب ہم لوگ اب چلتے ہیں ایک بریک کی طرف، بہت ساری باتیں جو موسم کے حوالے سے ہم نے کی، اور اپنی پسند ناپسند بھی جو ہے وہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ تو آپ بھی ہمیں بتا سکتے ہیں اپنی پسند ناپسند کے بارے میں کہ کیا چیزیں آپ کو پسند ہیں اور کیا آپ کو جو کون سا موسم آپ کو پسند نہیں ہے۔ تو اس بارے میں آپ بتا سکتے ہیں، طریقہ کار آرجے طلحہ نے پہلے بتایا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہم لوگ چلتے ہیں ایک بریک کی طرف، اور سنتے رہیے گا نئی صبح ویب ریڈیو۔ ویلکم بیک لسنرز، ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں اور آپ سن رہے تھے ایک زبردست سا گانا موسم کو جو ہے وہ بتا رہا تھا۔ اور سردیوں کی موسم ہم نے بات کی، سردیوں کا موسم آ چکا ہے اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ خراب ہوتی ہیں، مزاج خراب ہوتا ہے موسم کے ساتھ ساتھ۔ انسان کا لہجہ سرد ہو جائے تو بڑا نقصان دیتا ہے، بڑا تکلیف دیتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے گلے کی خراش، یہ کہیں آپ لوگوں کی سمع خراشی کا باعث نہ بنے۔ تو لسنرز، اس سے پہلے کہ مجھے جو ہے وہ مائک سے ہٹا دیا جائے، اس سے پہلے میں آرجے آکاش سے جو ہے سب سے پہلے تو یہ پوچھنا چاہوں گا، آرجے آکاش، آج کون سی مسٹری اور کون سی ہسٹری ہمارے لسنرز کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کی جا رہی ہے؟ پہلے تھوڑا سا اس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں، پھر اپنے لسنرز کے ساتھ جو ہے وہ ہم اپنی ہسٹری اور یہ جو مسٹری ہے اس کو شیئر کریں گے، تاکہ تھوڑا سا ہمارے لسنرز جو ہیں وہ بن کے بیٹھ جائیں۔ گانا سن رہے تھے، ابھی انجوائے کر رہے تھے، اب وہ مسٹری کی طرف آ رہے ہیں، تو بھائی تیاری پکڑ لیں، آج آرجے آکاش جو ہے وہ آپ کے لیے ایک زبردست سی مسٹری لے کر آئے ہیں۔ جی، تو آرجے طلحہ، سب سے پہلے تو بھائی آپ نے جہاں تک ایک بات کی مجھے بہت اچھی لگی کہ موسم کے ساتھ اگر آپ کا لہجہ بھی سرد ہو جائے تو بڑی پریشانی کی بات ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد جو یہ چیز کہوں گا کہ جو ہے نا، سردی تھوڑی یا زیادہ تقریباً سبھی کو لگتی ہے، لیکن ایک سردی وہ ہے کہ جو سال میں کبھی بھی آ سکتی ہے، اور وہ آپ کے
دل کو متاثر کرتی ہے، آپ کے ذہن کو متاثر کرتی ہے، آپ کے لہجے کو۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اس سردی سے جو وہ بچنا بہت ضروری ہے، یہ والی سردی جو موسم کی ہوتی ہے، اس سے بچنے کا تو یہ ہوتا ہے کہ بھائی اس سے نہیں بچو گے تو تمہاری طبیعت خراب ہوگی، لیکن اگر اس سردی سے آپ نہیں بچیں گے، اس سے بچنے کی تیاری نہیں کریں گے تو آپ کے تمام معاملات جو ہے وہ ڈسٹرب ہو سکتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں آپ کی خراب ہو سکتی ہیں، تعلقات لوگوں کے ساتھ آپ کے خراب ہو سکتے ہیں، اور آپ کی زندگی خراب ہو سکتی ہے آلموسٹ۔ ہے آرجے آکاش، کیا بات ہے۔ جیسے سردی کے موسم کے آنے کی وجہ سے آپ کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے، اور دل لہجے کی سردی اگر آ جائے، مزاج میں سردی آ جائے تو وہ دل، زندگی، دنیا سب خراب ہو جاتی ہے۔ کیا کہنے ہیں؟ جی ہاں، بالکل یہ ہے، کیونکہ دنیا ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے ہم اٹیچڈ ہوتے ہیں، اس سے مطلب ہمارا بیہیویئر جو ہے وہ بہت زیادہ لوگوں کو متاثر کر رہا ہوتا ہے، اور بہت ساری ہماری جو چیزیں ہوتی ہیں وہ وابستہ ہوتی ہیں ہمارے بیہیویئر کے ساتھ، کیونکہ ایک اچیومنٹ یہ نہیں ہوتی کہ انسان جب زندہ ہے تو لوگ اس کو اچھا کہیں یا اس کے سامنے اس کو اچھا کہیں، یہ اچیومنٹ نہیں ہوتی، اور اچیومنٹ یہ ہوتی ہے کہ انسان جب مرے تو اس کو لوگ اچھا کہیں، یا جب وہ وہاں موجود نہ ہو تو لوگ اسے اچھا کہیں۔ مگر جب آپ اس سردی سے متاثر ہوں گے، آپ کا بیہیویئر خراب ہوگا، تو یہ گارنٹی ہے کہ آپ کے سامنے تو شاید لوگ آپ کو اچھا کہیں، لیکن جب آپ اس دنیا سے جائیں گے، کیونکہ جانا تو سبھی نے ہے، تو جب ہم اس دنیا سے جائیں گے، جب آپ کا جو وہ آخری وقت آئے گا یا آپ وہاں پر نہیں ہیں، تو لوگوں کے زبانوں سے آپ کے لیے وہ جملے نکلیں گے کہ جو پھر جو وہ مطلب آپ کے شایان شان ہوں گے، اگر آپ کا بیہیویئر خراب ہے تو اس وجہ سے بہتر یہی ہے کہ آپ جو وہ اپنے بیہیویئر پر قابو رکھیں، اور ہمیں اپنے رویے کا خیال رکھنا چاہیے، اور بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ ہم یہ کیا بات کر رہے ہیں اور اس کا کیا اگلے بندے کے اوپر جو ہے وہ فرق پڑے گا۔ بالکل صحیح بات ہے۔ اس کے ساتھ ہی آرجے آکاش ہمارے لسنرز کو آج کی مسٹری کے بارے میں ضرور بتائے گا کہ آج ہم کون سی مسٹری اپنے لسنرز کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کر رہے ہیں۔ جی ہاں، تو جناب آج ہم جو مسٹری شیئر کر رہے ہیں وہ ایک بالکل نئی طرح کا واقعہ ہے۔ ہم شیئر کرنے لگے ہیں آپ کے ساتھ الوہا ایئر لائنز فلائٹ 243 کے حوالے سے۔ تو اچھا، آج طلحہ آپ یہ چاہیں گے کہ ہم لوگ اب اپنی مسٹری کی طرف چلیں؟ جی بالکل، آپ نے جس طرح ہماری مسٹری کا آج کا نام بتایا ہے الوہا ایئر لائن، اور فلائٹ نمبر آپ نے بتایا 243، جی ہاں، تو بڑا کچھ انٹرسٹنگ سا لگ رہا ہے مجھے، اور میں ضرور چاہوں گا کہ اس کے بارے میں جانیں کہ کیا مسٹری تھی اس کی، اور یقیناً یہ ہسٹری کا حصہ بن چکی ہے اب۔ تو آرجے آکاش کیا شیئر کر رہے ہیں ہمارے ساتھ؟ جی تو سامعین، ہم چلتے ہیں اپنی ہسٹری کی طرف۔ تو جناب اپریل 1988 کا ایک دن دوپہر کے 1 بجے ہوائی کا خوبصورت ہیلو آئی لینڈ اور یہاں سے امریکن ایئر لائنز کی ایک فلائٹ 243 اڑان بھرنے کی تیاری کر رہی ہے۔ یہ ایک چھوٹی فلائٹ ہے کیونکہ یہ ہونولولو جا رہی ہے، ہوائی کے کیپٹل۔ یہ تقریباً 35 منٹ کی فلائٹ ہونے والی ہے۔ اس میں جو پیسنجرز ہیں وہ بیٹھ رہے ہیں اور بورڈنگ کی جا رہی ہے۔ جب بورڈنگ اس کی ہو چکتی ہے، سارا کام کمپلیٹ ہو جاتا ہے، تو اس فلائٹ کو دروازے بند کیے جاتے ہیں اور اس فلائٹ کو اڑانے کی تیاری ہونے لگتی ہے۔ 2 پائلٹس، کیپٹن رابرٹ ہائمر اور 35 سال کی جونیئر آفیسر نیمی ٹامکنز، یہ فلائٹ میں موجود ہیں۔ یہ بہت تجربے کار پائلٹس ہیں۔ ان کے تجربے کا اندازہ آپ اسی سے لگا سکتے ہیں کہ یہ اس دن بھی تقریباً 8 فلائٹس یہ جو وہ کمپلیٹ کر چکے ہیں، اس دن بھی اسی پلین کے ساتھ۔ تو اب کیونکہ یہ ایک بہت روٹین کی فلائٹ ہے اور بہت چھوٹی فلائٹ ہے، تو کوئی بہت خاص تیاری بھی نہیں ہے۔ 3 ایئر ہوسٹسز ہیں ساتھ میں، اور مطلب وہاں پر جو ٹورسٹ ہیں، کیونکہ اس فلائٹ میں زیادہ تر ٹورسٹ ہی بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کے لیے یہ ایک معمول کا سفر ہے۔ یہ سیٹ بیلٹس لگاتے ہیں، پلین رن وے پر آتا ہے، اور دین ٹیک آف کا سائن دیا جاتا ہے اور پلین ٹیک آف کر جاتا ہے۔ اب ایئر ہوسٹسز جیسے ہی پلین ٹیک آف ہونے لگتا ہے، آپ نے اگر کبھی سفر کیا ہو پلین میں، تو جب پلین ٹیک آف ہونے لگتا ہے تو اس کے بعد ٹیک آف کے فوراً بعد ہی ایئر ہوسٹسز جو ہیں وہ لوگوں کو ڈرنکس وغیرہ سرو کرنے کی تیاری شروع کر دیتی ہیں، اور لوگ بھی آرام سے جو وہ کوئی موبائل میں مصروف ہو جاتا ہے، کوئی کام کر رہا ہوتا ہے، کوئی کام کر رہا ہوتا ہے۔ اور خاص طور پر یہ تب اور بھی زیادہ ہو جاتا ہے کہ جب پلین میں زیادہ تر جو ٹورسٹ ہی موجود ہوں۔ تو اب اس پلین
کو مطلب ایٹیٹیوڈ گین کرنا ہے، اور اس کا جو کروزنگ ایٹیٹیوڈ ہے جس کے اوپر مطلب اس کو اڑایا جائے گا وہ 24,000 فیٹ ہے. تو سیٹ بیلٹس پلین پہ لگی ہوئی ہیں اور سوار جو ہیں وہ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں. ایئر ہوسٹسز اپنے کام میں مصروف ہیں. پلین میں سب کچھ نارمل چل رہا ہے جیسا کہ روٹین کے مطابق چلتا ہے یا چلنا چاہیے. اچانک فلائٹ کے 15 منٹ کے بعد جب پلین کروزنگ ایٹیٹیوڈ تک پہنچتا ہے تو ایک بہت زور کا دھماکہ ہوتا ہے، اور اچانک سے جب لوگ دیکھتے ہیں تو پلین کی چھت اور دیواریں دونوں گم ہو چکی ہوتی ہیں. یعنی پلین کا جو اگلا 35 اسکوائر میٹر کا حصہ ہے وہ پورا کا پورا، یعنی اس کا جو اوپر والا حصہ ہے چھت والا وہ اڑ چکا ہے، یعنی یہ پھٹ گیا ہے پلین بیچ میں سے. اب اچانک سے جب یہ کام ہوتا ہے تو ظاہر ہے 24,000 فیٹ یعنی طلحہ جو ٹیمپریچر ہوگا وہ ہوگا -45 ڈگری سینٹی گریڈ، اور ہوائیں 500 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوائیں جو یہاں پر لگ رہی ہوتی ہیں. لوگوں کو زبردست کیوس ہو جاتا ہے. ایک ایئر ہوسٹس انلکی طور پر پلین سے باہر اڑ جاتی ہے جیسے یہ چھت اڑتی ہے، تو باقی تو کوئی نہ کوئی چیز پکڑ لیتے ہیں، لیکن یہ جو ایئر ہوسٹس ہوتی ہے یہ انلکی طور پر اڑ جاتی ہے کیونکہ اس کے پاس کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہوتی کہ جو یہ پکڑ لیتی اور بچ جاتی. ایک ایئر ہوسٹس ہوتی ہیں مشیل ہونڈا ان کا نام ہے. تو یہ کاکپٹ کو کنٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتی ہیں کیونکہ یہ ہیڈ ایئر ہوسٹس ہیں اور سب کے ساتھ جو ہے وہ ان کا انٹریکشن ہوتا ہے. تو یہ جب یہ دیکھتی ہیں کہ پلین کی چھت جو ہے وہ ٹوٹ گئی ہے اور پلین جو وہ ڈیمیج ہو گیا ہے، یہ کاکپٹ کو کنٹیکٹ کرتی ہیں اور کاکپٹ میں بیٹھے ہوئے پائلٹ سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن ان کو کوئی جواب نہیں ملتا وہاں سے. جب انہیں کوئی جواب نہیں ملتا تو یہ امیڈیٹلی یہ سمجھتی ہیں کہ جو پائلٹس ہیں وہ سب کے سب مارے جا چکے ہیں، اور اس کے بعد یہ کیا کرتی ہیں کہ یہ فوراً سے لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیتی ہیں کہ کیا آپ کو پلین اڑانا آتا ہے. ہر بندے سے جا کر یہ پوچھتی ہیں کہ کیا آپ کو پلین اڑانا آتا ہے. اب اس سے لوگ اور بھی زیادہ شوق ہو جاتے ہیں کہ بھائی پلین اگر ہمیں پلین اڑانے کے بارے میں کہا جا رہا ہے تو کیا پائلٹس کا کیا بنا، کیا پائلٹ سب کے سب مارے گئے؟ صحیح بات ہے، ہاں بالکل ایسے ہی ہے. تو اس کے بعد جو ہے کیوس کی سچویشن بن جاتی ہے اور لوگ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں. پینک کی تو بات ہے آکاش، کیونکہ ایک تو جس جہاز میں ایک تو ایسے نہیں کہ ہم کوئی زمینی سفر کر رہے ہوں کہ حادثہ پیش آئے تو ہم اپنی سواری سے چھلانگ لگا کے نیچے اتر جائیں، کہیں پانی میں گر جائیں، کچھ اس طرح کر لیں. جہاز کی چھت اڑ گئی ہے اور آگے جو ہے وہ پائلٹ سے جو ہے رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے، اور اس کے بعد پھر آکسیجن کا مسئلہ اور دیگر مسئلے مسائل جو ہے وہ درپیش ہوں. اور اس کے بعد پھر ایئر ہوسٹس یہ بھی پوچھ رہی ہو لوگوں سے کہ کیا آپ میں سے کسی کو جہاز اڑانا آتا ہے. تو میرے خیال سے جہاز کا تو پتہ نہیں، لیکن طوطے ضرور اڑ جاتے ہوں گے جن کے ساتھ اس طرح ہوتا ہوگا. جی ہاں آرجے طلحہ، اور مطلب واقعی ایک اگر خود بھی ہم سوچیں تو ہمیں واقعی ایک عجیب سی فیلنگ آتی ہے کہ یار -45 ڈگری کا ٹیمپریچر، اور اس کے اوپر یہ کہ آپ کے آکسیجن ماسک بھی کام نہیں کر رہے خیر سے. تو اتنی اونچائی پر آپ مطلب یہ ماؤنٹ ایوریسٹ سے زیادہ اونچائی ہو گئی تقریباً. تو ظاہر ماؤنٹ ایوریسٹ کی چوٹی پر اگر آپ وداؤٹ آکسیجن سلنڈر کے جائیں گے تو آپ کو تو لگ پتا جائے گا نا. تو اب یہی سچویشن بنی ہوئی ہے، اور اوپر سے پھر ہوا کا پریشر تقریباً مطلب 500 کلومیٹر پر آور کی رفتار سے ہوائیں وہاں پر چل رہی ہوں گی، جو وہ مطلب ایک ایسٹیمیٹ ہے. ہمارے یہاں جو یہ آندھی طوفان آتے ہیں، ریگولر جو آندھی طوفان آتے ہیں، ان کی سپیڈ ہوتی ہے تقریباً 150 کلومیٹر پر آور. تو یہ 500 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر جب پلین کے ساتھ یہ سچویشن بن جاتی ہے. لیکن یہاں پر ایک لک کی بات یہ ہوتی ہے کہ پائلٹس نہ صرف زندہ ہوتے ہیں بلکہ پائلٹس اپنا کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی جو کنڈیشنز ہوتی ہیں وہ بہت بہتر ہوتی ہیں دوسرے لوگوں کی بنسبت، کیونکہ ان کو جو آکسیجن ماسک ہوتے ہیں ان کے وہ بالکل ٹھیک طریقے سے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو جب یہ دھماکہ ہوتا ہے تو اس کے بعد جو ایئر ہوسٹس ہیں ان کے ساتھ تو یہ سین ہو جاتا ہے کہ وہ پائلٹس کے ساتھ کانٹیکٹ کرنے لگتی ہیں اور لوگ بری طرح ڈر جاتے ہیں. لیکن پائلٹس یہاں پر اچھا چیز یہ ہوتی ہے کہ پائلٹس بالکل بھی پینک نہیں ہوتے، اور جو فرسٹ آفیسر ہوتی ہیں
मिमी टॉम्किंस, वो क्या करती हैं कि वो फौरी तौर पर जब देखती हैं कि मलबा प्लेन का इधर उधर उड़ रहा है और जो छत टूट गई है, तो उन्हें पहली बात तो हैरत होती है, लेकिन उसके बाद वो फौरन से जो है ना अपने कैप्टन के साथ मिलकर मास्क वगैरह पहनती हैं और फौरन जो है वो हुलुरू एयरबेस को कांटेक्ट करती हैं और उनसे ये कहती हैं कि हमारे साथ ये सिचुएशन हो गई है और हमारे प्लेन जो है वो टूट गया है और हमें कोई सोल्यूशन बताया जाए कि हम किस तरीके से अपना प्लेन जो है वो किसी करीबी और महफूज एयरपोर्ट पर उतारें। तो उन्होंने ये कहा कि आप ये करें कि हुरुरुरु को भी छोड़ें, आप मावरो एयरपोर्ट पर जो है वो इस प्लेन को उतार लें। अब मावरो एयरपोर्ट जो है वो इनकी जो डेस्टिनेशन थी हुरुरुरु उसके मुकाबले में बहुत करीब था, तो ये जो है उसकी तरफ जो प्लेन को मोड़ देते हैं और प्लेन को ये डिसेंट भी करवाना शुरू कर देते हैं 4000 फीट पर मिनट की स्पीड से। ये प्लेन नीचे आने लगता है और ये काम जो है वो प्लेन के टूटने के सिर्फ 3 मिनट के अंदर अंदर ही शुरू हो जाता है, क्योंकि अगर इसमें ज्यादा देर हो जाती तो ये लोग जो है वो बेहोश होना शुरू हो जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि हाइपोक्सिया के नतीजे में सिर्फ आप 4 मिनट के अंदर अंदर ही जो है वो आप बेहोश हो जाते हो, ऐसी अगर सिचुएशन हो और ऑक्सीजन ना मिल रही हो तो उसकी वजह से। तो जब ये लोग जो है वो यहाँ पर ये काम कर रहे होते हैं तो पायलट्स अपने अच्छे तरीके से काम को सरअंजाम देने में मसरूफ होते हैं। तो पायलट्स प्लेन को डिसेंड करते हैं, लेकिन जब ये डिसेंड करने लगते हैं, प्लेन को नीचे उतारने की कोशिश करने लगते हैं, प्लेन को नीचे ला रहे होते हैं, तो उस वक्त इनको इस चीज का पता चलता है, अचानक से ये शॉक हो जाते हैं कि अचानक से इनको इस चीज का पता चलता है कि जो प्लेन की जो नोज है और जो प्लेन का बाकी हिस्सा है उसके बीच में भी जो है वो जबरदस्त किस्म के क्रैक्स आ चुके हैं और ये पॉसिबिलिटी है कि जब प्लेन टच डाउन करेगा तो ये इसकी नोज जो है वो टूट कर अलग हो जाएगी। और जाहिर है कि ये बहुत तबाहकुन होता अगर ये टूट कर अलग हो जाती, क्योंकि अगर ये टूट कर अलग हो जाती तो फिर ये हो जाता कि ये जो प्लेन था ये बुरी तरह से तबाह हो जाता और किसी एक के भी बचने का चांस नहीं होता, क्योंकि फ्यूल टैंक्स भी जो है वो आपके दायरे विंग्स में होते हैं और जब आगे की नोज टूटेगी तो उसका जो डेबरी होगा वो विंग्स को भी इफेक्ट करेगा और फ्यूल टैंक्स में जो है वो कुछ हो गया तो फिर तो दायरे सीधा सीधा ब्लास्ट होगा और आपका ऊपर का टिकट कट जाएगा, कोई सिचुएशन ही नहीं रहेगी। तो जब ये लोग इसको देखते हैं तो इनको ये पता चलता है कि नोज भी जो क्रैक हो चुकी है। अब नोज क्रैक होने का एक मतलब और भी है, नोज में हाइड्रोलिक सिस्टम होता है कि जो आपके जो फ्रंट गियर जो होता है आपका लैंडिंग गियर, जो सामने वाला जो पहिया होता है प्लेन का, उसको उतारने का काम करता है, नीचे उसको खोलने का काम करता है। तो अब इनको ये भी पता नहीं था कि क्या हाइड्रोलिक सिस्टम काम करेगा, अगर प्लेन के पहिए नहीं खुलेंगे तो जाहिर है प्लेन बुरी तरह रगड़ जाएगा और तबाह हो जाएगा। तो अब इन्होंने ये शुरू किया कि पहले तो अपने इक्विपमेंट्स को चेक किया, देन उसके बाद इन्होंने जब लैंडिंग गियर्स को ओपन किया, क्योंकि ये डेस्टिनेशन तो अपनी सक्सेसफुली रीच कर लेते हैं क्योंकि प्लेन के इंजन में तो कोई इशू नहीं था, और डिसेंड करते हुए ये लोग सेफ पोजीशन पर भी आ जाते हैं, यानी उस पोजीशन पर आ जाते हैं कि जहां मतलब ये 10,000 फीट की पोजीशन पर आ जाते हैं। ये वो पोजीशन है कि जहां पर जो सांस लेना जो है वो कोई मुश्किल नहीं रहता, यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो इतना ज्यादा कम नहीं होता और यहाँ की हवा भी जो है वो सही हो जाती है तकरीबन, और टेम्परेचर्स भी ज़ाहिर कम हो जाते हैं। तो इस वजह से जो लोग अच्छी जो पोजीशन में थे और उनको ये चीज़ पता चल जाती है कि हमारा प्लेन नीचे आ रहा है, लेकिन पैनिक की सूरत हाल तो बहरहाल है, क्योंकि उनको क्या पता कि जो प्लेन जो ये नीचे आ रहा है तो इसको कोई नीचे लाने वाला है या ये प्लेन जो है वो गिर रहा है नीचे और हम जमीन से टकरा जाएंगे। तो बिल्कुल ऐसे ही एक एयर होस्टेस जो है वो भी उड़ गई है, तो बिल्कुल और ऐसी सिचुएशन के अंदर जब पता ही नहीं है बिल्कुल कि क्या ये सेफली नीचे उतर भी रहे हैं या जहाज इनका क्रैश होता हुआ नीचे जा रहा है, तो बिल्कुल पता ही नहीं है कि अगले लम्हे होने के जा रहे हैं उनके साथ। जी हाँ, और इसकी वजह से इनमें पैनिक मौजूद है। अब जब ये 10,000 फीट पर आते हैं तो अचानक से इस प्लेन को जो वो तेजी से पायलट्स डाउन करना शुरू कर देते हैं, और जब ये तेजी से डाउन होता है तो पैनिक और ज्यादा बढ़ जाता है। जब इन्होंने तेजी से प्लेन को डाउन किया, क्योंकि फासला बहुत कम था, जिन्होंने तेजी से डाउन किया तो अचानक इनके सामने एक और मुसीबत आ जाती है। मुसीबत ये आ जाती है कि जब ये 6,000 फीट के एल्टीट्यूड पर होते हैं तो अचानक इनको जो वो काला माउंटेन रेंजेस नजर आती हैं। ये पूरा सिलसिला है पहाड़ियों का जो मतलब इनके आगे मौजूद होता है। अब इनकी जान निकल जाती है पायलट्स की कि अब ये क्या सीन है। अब अगर प्लेन का एल्टीट्यूड डाउन होगा तो जाहिर है वो पहाड़ियों से टकरा जाएगा, क्योंकि इनकी रेंजेस की जो ऊंचाई है वो तकरीबन 6,500 फीट के से अबव है।
ہے. تو اب ان کے لیے یہ مصیبت آن پڑی. لوگوں نے جب دیکھا پہاڑیوں کو تو ان کی تو چیخیں نکل گئیں. لیکن جیسے ہی جو وہ پہاڑیوں کو انہوں نے دیکھا تو اچانک سے پائلٹ نے، جو کیپٹن تھے رابرٹ تھائمر، وہ بہت تجربے کار آدمی تھے، انہوں نے پلین کا جو سٹیئرنگ تھا وہ انہوں نے لے لیا، جو مطلب سٹیئر ہوتا ہے پلین کا، وہ انہوں نے لے لیا، اور پلین کو انہوں نے سکسیسفلی مطلب آٹو موڈ سے ہٹا کر انہوں نے اس کو مینول موڈ پر کر لیا، اور سکسیسفلی پہاڑیوں سے بچاتے ہوئے پراپر جو وہ پلین کو وہاں سے نکالا. تو ان کو یہ مطلب اس وقت پیسنجرز کی جان میں جان آتی ہے کہ یہ جو وہ پلین کو پائلٹس اڑا رہے ہیں، ابھی بھی پائلٹس موجود ہیں پلین میں. ظاہر ہے ایسے تو نہیں بچ کر نکلا جا سکتا تھا نا پہاڑیوں سے. تو مطلب یہ ہے کہ ان کی جان نکلتے نکلتے واپس آ جاتی ہے، اور پھر یہ ان کو کم از کم اطمینان ہوتا ہے کہ پلین میں کوئی موجود ہے جو پلین کو کنٹرول کر رہا ہے. پھر جو میمی ٹامکنز ہوتی ہیں، جو فرسٹ آفیسر ہیں، وہ ماورو ایئرپورٹ کو کنٹیکٹ کرتی ہیں اور ان سے کہتی ہیں کہ وی نیڈ آل اکوپمنٹس ہیئر، جتنے بھی اکوپمنٹس چاہیے ہمیں، آپ کے پاس جتنے بھی جو بھی اکوپمنٹس ہیں، جو بھی ایمرجنسی اکوپمنٹس ہیں، سب کے سب آپ ایئرپورٹ پر ریڈی کریں، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور پائلٹس کو ایک اور بھی مصیبت کا سامنا ہو رہا ہے کہ پچھلا جو لینڈنگ گیئر ہے وہ تو ڈاؤن ہو گیا، لیکن جو اگلا لینڈنگ گیئر ہے وہ ڈاؤن نہیں ہو رہا ہے. تو اس کے بعد پائلٹس جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ اسے کسی طریقے سے ڈاؤن کیا جا سکے، مگر وہ اس وقت تک ڈاؤن نہیں ہوا تھا. جب یہ پلین نیچے آتا رہتا ہے، یہ پلین کو نیچے لاتے رہتے ہیں، کیونکہ نیچے لانے کے سوائے ان کے پاس اور تو کوئی راستہ نہیں تھا. اب وداؤٹ سامنے والے لینڈنگ گیئر کے لینڈنگ پاسبل تو ہے، لیکن اسے بیلی لینڈنگ کہا جاتا ہے. تو وہ لینڈنگ پاسبل ہے، لیکن اس میں یہ چانس تھا کہ ان کی کیونکہ نوز پہلے سے ٹوٹی ہوئی ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا، تو ایسا نہ ہو پلین اگلا ٹچ ڈاؤن کرے تو یہ پورا کا پورا ٹوٹ جائے پلین، اور لوگ جائے وہ ظاہر ہے وہ ڈیفینیٹلی مارے جائیں گے. تو اس وجہ سے اب ان کو یہ دھڑکا لگا ہوا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ پلین جیسے ٹچ ڈاؤن ہو تو پورا کا پورا ٹوٹ جائے. تو اس وجہ سے یہ لوگ بہت پریشان بھی تھے، لیکن ان کی لک نے ان کے ساتھ جو وہ سمجھو کہ یاوری کی قسمت نے. اور جب یہ لوگ بالکل ایئرپورٹ کے اوپر آ گئے تو ایک بندہ تھا، اس نے ویو فائنڈر سے دیکھا جب کیمرہ سے، تو پلین کا جو ویل تھا وہ ڈاؤن ہو چکا تھا. اوپر اطلاع دی کہ ویل آپ کا ڈاؤن ہو چکا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ پلین فائنلی ٹچ ڈاؤن کرتا ہے، اور جو ہے وہ آخر میں اس کے جو دوسرا انجن تھا اس کے ریورس تھرسٹر کو بھی یوز کیا جاتا ہے پائلٹس کی طرف سے، اور پلین جو ہے وہ رک جاتا ہے فائنلی آ کر سکسیسفلی، اور یہ لوگ جو یہاں پر بچ جاتے ہیں. بہت زبردست اور بہت ہی خطرناک ہسٹری آکاش، اور سوچ کے سن کے اس چیز کا احساس ہو رہا ہے، جو لوگ اس کو فیل کر رہے ہوں گے، جو فیس کر رہے ہوں گے اس سارے سلسلے کو، اس سارے واقعے کو، ان کے دل حلق میں آئے ہوئے ہوں گے. اور بہت ہی سچویشن ایسی، بس سب نے اللہ کو یاد کر لیا ہوگا، جو بھی جس بھی صورت میں جو ہے وہ خدا کو مانتے ہیں. اور بہت ہی زبردست ہسٹری بھی آپ اس کو کہیں، اور مسٹری تو یہ کہ یہ مسئلہ ہوا کیوں، آخر کار یہ مسئلہ پیش کیوں آیا. جی تو طلحہ، ہمارے شو کا جو ٹاپک ہے وہ ہے تلاش، یعنی ہمارا شو کا جو نیم ہے وہ تلاش ہے. تو ہم بالکل اس کے اوپر انویسٹیگیٹ کریں گے، اس کو انالیسس کریں گے اس کا کہ یہ واقعہ کیوں پیش آیا. ظاہر ہے جو لوگ ہمارے پلین میں سفر کرتے ہیں تو وہ اب ہم سے پوچھیں گے کہ یار یہ کیا ہے، مطلب پلین اس طریقے سے ٹوٹ بھی جایا کرتے ہیں کیا. تو جو ہے ہم اس کو بالکل انالیسس کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ ایسا کیوں ہوا. لیکن اس سے پہلے لیتے ہیں ایک بریک، تو کہیں مت جائیے گا، سنتے رہیے تلاش آن نئی صبح ویب ریڈیو. ویلکم بیک لسنرز، ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں، اور بہت ہی خطرناک اور بہت ہی زبردست مسٹری اور ایک ہسٹری کے ساتھ آپ کے ساتھ ہم لوگ موجود ہیں. تلاش کی ٹیم، میں آر جے محمد طلحہ اور میرے ساتھ موجود آر جے آکاش، آپ کے ساتھ جو ہے وہ ایک مسٹری شیئر کر رہے ہیں. ہم آگے بڑھتے ہیں، اور آر جے آکاش سے جو ہم بریک پہ جانے سے پہلے سوال چھوڑ کے گئے تھے کہ یہ جو پلین کی ڈیمیج ہونے کی وجہ تھی، اس کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ کیا وجہ تھی جو جہاز کو اتنے بڑے حادثے کا جو ہے وہ شکار ہونا پڑا. اور میں کہوں خوش قسمتی لوگوں کی اگر ہو سکتی ہے تو اس سے زیادہ بڑی نہیں ہو سکتی کہ وہ زندہ بچ جائیں، اور اتنے بڑے حادثے کے بعد. تو اور جگہ وجہ سے آگاہ کریں ہمیں کہ کیا وجہ بنی جہاز کے ڈیمیج ہونے کی. جی تو آر جے طلحہ، سب سے پہلے تو اٹ واز اے میریکل، جس طریقے سے کہا جاتا ہے کہ ایک معجزہ
اس طریقے کے اور بھی معجزات جو وہ ہوئے ہیں، اور اگر ہمارے سامعین چاہیں گے تو ہم اپنے اگلے شو میں بھی کچھ اسی طرح کا کوئی معجزہ لے کر آئیں گے۔ میں یہ چاہوں گا کہ آپ پہلے بتا دیں ہمارے سامعین کو کہ ہم شو میں کس طریقے سے شامل ہو سکتے ہیں، دین اس کے بعد ہم آپ کو جو ہے وہ دوبارہ بتائیں گے وجوہات کے حوالے سے۔ بالکل بالکل آرجے آکاش، یہ بتانا تو بہت ہی زیادہ ضروری ہے، اور اگر ہم یہ نہیں بتائیں گے تو پھر یہ ایک مسٹری رہ جائے گی کہ کس طریقے سے تلاش میں آپ شامل ہو سکتے ہیں۔ بہت ہی آسان سا طریقہ کار، آپ ہمارا نمبر جو ہے وہ اپنے موبائل میں سیو کریں گے۔ نمبر ہے ہمارا 0330860072، یعنی کہ 0330860072۔ یہ ہمارا نمبر، اس پر آپ جائیں، اپنا پیارا سا نام لکھیں، اپنے شہر کا نام لکھیں، دنیا کے جس کونے سے آپ ہمیں سن رہے ہیں ہمیں بتائیں، اور اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کریں کہ تلاش آپ کو کیسا لگتا ہے، اور تلاش میں بتائی ہوئی مسٹری آپ کو کیسی لگ رہی ہیں۔ جو ہم پہلیاں پوچھتے ہیں آپ سے، وہ پہلیاں کیسی لگ رہی ہیں، ان پہلیوں کے آنسر دیں۔ کوئی ایسا سوال جو آپ ہم سے پوچھنا چاہیں یا آپ تمام لسنر سے پوچھنا چاہیں، وہ سوال ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ فیس بک پر جا کے آپ ہمیں کامنٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا فیس بک پیج ہے نئی صبح انسٹیٹیوٹ، پیج پر جائیں، وزٹ کریں، اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کریں۔ جی آرجے آکاش، میرے خیال سے اب ہم نے اپنے لسنرز کو بتا دیا ہے۔ ساتھ ساتھ ایک اور چیز کہ آپ تو ہمارا شو سن رہے ہیں، لیکن آپ اپنے رشتہ داروں، دوستوں اور دیگر لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ نئی صبح ویب ریڈیو کی ویب سائٹ جو ہے وہ شیئر کر سکتے ہیں۔ اس کا ایڈریس ہے نئی صبح.org/radio naisubah.org/radio۔ یہ شیئر کریں تاکہ مزید لوگ اس مسٹری کو سنیں، سمجھیں اور محظوظ ہو سکیں۔ جی آرجے آکاش۔ جی تو جناب، اب میں چلتا ہوں NLSS کی طرف۔ تو سب سے پہلے تو یہ جو پلین ہے یہ بنایا تھا بوئنگ کمپنی نے۔ بوئنگ کمپنی ایک بہت بڑا برانڈ ہے جو ایئر پلینز بناتا ہے، اور آپ نے بھی سنا ہوگا کہ ہر پلین کے تقریباً نمبر کے پیچھے جو ہے وہ بوئنگ آ رہا ہوتا ہے۔ تو بوئنگ ایک بہت بڑا برانڈ ہے پلین بنانے والا۔ یہ پلین بنایا گیا تھا 1950s کے زمانے میں، اور اس وقت تھا 1988۔ تو اب اگر یہ پلین اس وقت بنایا گیا تھا تو پلین کا جو ایک لائف سائیکل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 20 سال کا، زیادہ سے زیادہ، اس سے زیادہ ایسے نہیں اڑایا جا سکتا۔ 20 سال کا لائف سائیکل ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ اس میں کچھ اور چیزیں بھی ہوتی ہیں، کچھ شرائط ہوتی ہیں۔ اس کے فلائنگ آورز کی بھی شرائط ہوتی ہیں کہ جو وہ اتنے 1000 فلائنگ آورز، تو یہ مجھے کریکٹ یاد نہیں ہے کہ کتنے 1000 فلائنگ آورز کا جو وہ یہ سائیکل ہوتا ہے، لیکن یہ پلین جو ہے وہ اس کو بھی ریچ آؤٹ کر چکا تھا، اور اس سے زیادہ جو وہ یہ اڑ چکا تھا پلین۔ تو اب اس کی وجہ سے، کیونکہ پلین کا جو بنیادی سٹرکچر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایلومینیم کا۔ ایلومینیم کی شیٹس ہوتی ہیں جن کو ایک بہت ہی طاقتور گلو کے ساتھ اٹیچ کیا جاتا ہے، اور پھر ان کو ریوٹس کے ساتھ جو ہے وہ ٹھوکا جا رہا ہوتا ہے، پورا پراپر بند کیا جاتا ہے ان کو۔ اب اس پلین میں کیا سین تھا کہ اس پلین میں ریوٹس تو موجود تھی، لیکن وہ جو گلو تھی وہ اس پلین کی جو ہے وہ موجود نہیں تھی، وہ اس کی جو ہے وہ خراب ہو چکی تھی گلو وہ۔ تو اب سین یہ ہو گیا تھا کہ جب ریوٹس کے اوپر زور پڑتا ہے، کیونکہ پلین جب ہوا میں اڑتا ہے، ہوا کے دباؤ کو برداشت کرتا ہے، ایٹماسفیئر کے پریشر کو برداشت کرتا ہے، تو وہ آلریڈی جو وہ ریوٹس جو ہے وہ سکویز ہو رہی ہوتی ہیں اور بہت ان کے اوپر زور پڑتا ہے۔ تو جب گلو بھی نہیں ہوتا، کیونکہ گلو ان ریوٹس کو جو ہے وہ بہت زیادہ زور ان کے اوپر نہیں پڑنے دیتا، لیکن جب وہ گلو بھی خراب ہو گیا تو اب یہ سین ہو گیا کہ اب جب ریوٹس نہیں تھی، ریوٹس خراب ہو چکی تھی، اس کی وجہ سے پلین کی باڈی میں کریکس آنا شروع ہو گئے۔ یہاں پر یہ سین ہوا تھا کہ ایک پیسنجر تھی، انہوں نے اس چیز کو نوٹس کیا تھا۔ جب وہ پلین میں چڑھی تو انہوں نے دروازے پر یہ چیز دیکھی تھی کہ دروازے اور اس کے آس پاس پلین کی باڈی میں کریکس ہیں، لیکن انہوں نے کسی کو نہیں بتایا۔ ان کو کیا پتا تھا کہ یہ جو ان کا جو اسٹینڈرڈ ہے وہ اتنا خراب ہے۔ انہوں نے کہا اتنی بڑی ایئر لائن ہے، امریکن ایئر لائن ہے، پھر یہ کہ ان کے ریگولر انسپیکشنز بھی ہوتے رہتے ہوں گے، تو ان کو یقیناً یہ چیز ان کے نوٹس میں ہوگی، تو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے بعد یہ واقعی بہت بڑا مسئلہ تھا، اور کریکس اتنے زیادہ ہو چکے تھے، مطلب اتنے زیادہ بڑے ہو چکے تھے اور خطرناک ہو چکے تھے کہ جب پلین کروزنگ ایٹیٹیوڈ پر گیا، ایٹماسفیئر کا پریشر کم ہوا اور اسپیڈ جو ہے وہ اپنی حد تک پہنچی، تو اس کا جو چھت تھی وہ اڑ گئی اور پورا کا پورا یعنی کہ ٹوٹ گیا اوپر سے۔ تو اس وجہ سے جو ہے وہ ان کے ساتھ یہ سین ہو گیا۔ اور
یہ جو ایئر لائن تھی جب بعد میں انویسٹیگیشن کی گئی تو پتا چلا کہ یہ پلین نہ صرف اپنا سائیکل جو وہ پورا کر چکا تھا بلکہ اس نے اس سے کہیں زیادہ جو وہ کام کر چکا تھا، یہ اس سے زیادہ اڑ چکا تھا۔ اور دوسرا یہ کہ اس ایئر لائن نے کئی دفعہ یہ کیا تھا کہ انسپیکشن کی رپورٹ تو لکھی تھی کہ ہم نے انسپیکشن کروایا ہے، لیکن انہوں نے کبھی بھی نیوٹرل طریقے سے اس کا انسپیکشن نہیں کروایا۔ اور بوئنگ کمپنی جس کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے پلینز کو، اپنے پروڈکٹس کو چیک کرتی رہے، اس نے بھی کبھی جو وہ اس پلین کو، اس ایئر لائنز کے دیگر پلینز کو چیک نہیں کیا۔ اور جب انویسٹیگیشن ہوئی تو اس کے بعد یہ چیز پتہ چلی کہ اس ایئر لائن کے کئی سارے پلینز جو اس سے بہت بری حالت میں تھے۔ یہ تو ٹوٹ گیا لیکن وہ پلین بھی میریکل کے سہارے پر ہی اڑ رہے تھے، اور وہ بھی جو وہ آگے جا کر ٹوٹ سکتے تھے اور ان میں بھی کوئی ایسا نقصان ہو سکتا تھا، کیونکہ یہ تو بالکل بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے نا طلحہ کہ پلین جو وہ بیچ ہوا میں جو وہ ٹوٹ جائے، اگر ٹوٹ جائے گا تو بچے گا تو کوئی بھی نہیں، سارے جائیں گے نا۔ بالکل ایسے تو ایسا ہونا نہیں چاہیے کہ پلین جو اتنا کمزور ہو، کیونکہ ایئر لائنز کو بنانا ہوتا ہے پیسہ، ان کے لیے جو وہ ٹائم از منی۔ تو ٹائم انسپیکشن جب ہوتا ہے، پلین سارے گراؤنڈ کر دیے جاتے ہیں اور اس کے بعد جو اس کا انسپیکشن ہوتا ہے تو اس کے لیے جو کئی دن کا ایئر لائن کمپنیز کو نقصان ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے بعض اوقات جو یہ لوگ لاپرواہی برتتے ہیں اور اس کے بعد پلین کا انسپیکشن نہیں کرواتے ڈھنگ سے، کیونکہ پلین کوئی بس نہیں ہے، کوئی کار نہیں ہے جس کو جو آپ نے انسپیکٹ نہیں کروایا، اس کا کچھ آپ نے نہیں کیا اور وہ پھر بھی چلتا رہے گا۔ ٹوٹ بھی گیا تو کیا ہوگا یار، کار کا دروازہ ہاتھ میں آ جاتا ہے پھر بھی خیر ہو جاتی ہے، لیکن ظاہر یہ پلین ہے، پلین کو کچھ بھی ہوگا، ٹوٹ گیا، کوئی سین ہو گیا تو بندے مریں گے، ظاہر لوگوں کی جانیں رسک پر آ جائیں گی۔ تو اس وجہ سے پلین کا انسپیکشن کروانا اور بھی ضروری ہے، لیکن یہ ایئر لائن صرف ٹائم بچانے کے چکر میں انہوں نے اس چیز کو جو وہ نظر انداز کیا اور اس کے بعد یہ اتنا بڑا جو وہ حادثہ ہو گیا۔ آکاش، اس کا مطلب واضح طور پہ یہ ہمارے لسنرز کو سمجھ آئے گی کہ کرپشن اور آپ کہیں کہ اپنی ایمانداری کے ساتھ، اپنے ذمہ داری کے ساتھ کام نہیں کرنے سے صرف یہ فائدہ آپ کو ہو سکتا ہے کہ آپ کا وقت بچے گا، آپ کا جو خرچہ لگنا ہے، آپ کی جو وقت اس کام پر لگنا ہے وہ بچے گا، لیکن اس کے اندر نقصان جو ہوگا وہ اتنا زیادہ ہو سکتا ہے کہ اتنے سارے لوگوں کا جانی اور پھر پوری کمپنی کا مالی نقصان بہت ہو سکتا ہے۔ جی ہاں، بالکل ایسا ہے۔ اسی وجہ سے تو کہا جاتا ہے نا کہ کرپشن کرنے سے آپ کو اتنا فائدہ نہیں ہوگا لاپرواہی کرنے سے جتنا آپ کو نقصان ہو جائے گا۔ اب ان کی جو سٹینڈرڈ تھا ان کا گر گیا، آپ کو پتا ہے یہ کتنا زیادہ ان کو نقصان ہوا ہوگا، اس کا ایئر لائن کا پلین ٹوٹ گیا۔ اب یہ ہمارے یہاں کچھ دن پہلے یہ ہوا تھا کہ جو وہ پائلٹس کے اوپر ہمارے کوشچن آیا تھا تو کئی ملکوں نے ہماری پی آئی اے کو بین کر دیا تھا جو وہ اپنے ملک میں انٹر ہونے سے۔ تو ان کا تو پورا کا پورا پلین ہی ٹوٹ گیا، تو اس کی وجہ سے کیا ان کے ساتھ سین ہوا ہوگا، کتنا ان کو مشکلات درپیش ہوئی ہوں گی، کتنے لوگوں نے ان کے اوپر کیس کیے ہوں گے قانونی طریقے سے، جو ہے وہ ان کے اوپر کتنی مشکلات جو ان کو سامنا کرنا پڑا ہوگا۔ تو اس سے بہتر تھا کہ انسپیکشن کروا لیتے پراپر، اتنا تو انہوں نے کمایا نہیں ہوگا جتنا ان کا نقصان ہوا۔ ان کے کئی سارے پلینز گراؤنڈ کر لیے گئے اور ان کے اوپر پراپر کورٹ کی جو وہ انویسٹیگیشن بھی چلی، اور اس کے بعد بوئنگ کمپنی نے پراپر ایک رولز جو وہ بنائے کہ اتنے کے بعد، جو اتنے ٹائم کے بعد پلین کو جو وہ اڑانا اب غیر قانونی ہوگا، اور بوئنگ کمپنی جو ہے وہ اس کے اوپر سے اپنا ہاتھ اٹھا لے گی اور کوئی بھی جو ہے وہ اپنا پلین کو انشور نہیں کرے گی کہ یہ پلین جو اڑتا رہے، اس کا لائسنس پراپر کمپنی جو دیتی ہے تو وہ واپس لے لیں گے۔ تو اس کے بعد انہوں نے یہ رولز ریگولیشن بہت سخت کیے، اور اس کے بعد یہ کہ جو ریوٹس کے ساتھ پلین کو بنایا جاتا تھا، ریوٹس کے ساتھ اٹیچ کیا جاتا تھا، تو وہ ایک کمزوری تھی ایک، لیکن اس کو انہوں نے اس طریقے سے چینج کیا کہ اب جو پلین آتے ہیں وہ پراپر ہیٹنگ میتھڈ کے ذریعے جو وہ پراپر وہ آپس میں شیٹس کنیکٹ کی جاتی ہیں اور ان کو پراپر اتنا گرم کیا جاتا ہے کہ وہ آپس میں ایکولی کنیکٹ ہو جاتی ہیں، اور ان کے جو کھلنے کا کوئی کوشچن ہی نہیں ہوتا۔ تو اب ریوٹس نہیں لگائی جاتی، اب ہیٹنگ میتھڈ کے تھرو پلین کو پراپر جو وہ بنایا جا رہا ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے اب ایسا کوئی جو خطرہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہاں ایسا ضرور ہوا ہے کہ کئی دفعہ پلین کسی اور وجہ کی وجہ سے پورے جو وہ پھٹ کر ٹکڑے بھی ہو چکے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اب ایسا انسیڈنٹ جب بہت مشکل ہے۔ زبردست آرجا آکاش، اتنی ساری انفارمیشن، ماشاءاللہ آپ کے پاس اتنی انفارمیشن جمع ہے، آپ بالکل ہمارے شو کی تلاش کا جو ہے وہ وکیپیڈیا ہیں، اور ہم تلاش کر سکتے ہیں آکاش کے اندر کی کتنی ساری جو ہے وہ ہسٹریاں اور کتنی ساری مسٹریز جو ہیں وہ آپ کے دماغ میں، دل میں جو ہے وہ بسی ہوئی ہیں۔ تو میرے خیال سے باتیں آکاش بہت ساری ہو گئیں،
اور بہت اچھی انفارمیشن آپ نے ہمیں دی. اب ایک گانا آپ کی پسند کا ہم اپنے شو میں شامل کرنا چاہیں گے، کیونکہ جو ہسٹری آپ نے ہمیں سنائی وہ ایک تو دل دہلا دینے والی بھی تھی، اور اس کے بعد اچھی بات اس کی یہ تھی کہ جانی نقصان بہت کم ہوا اس میں، اور مالی نقصان تو جو ہوا کیونکہ غفلت کی وجہ سے جو نقصان اٹھانا پڑا کمپنی کو، وہ تو کمپنی کے اپنے ہی سر آتا ہے. تو آکاش، کون سا گانا سننا چاہیں گے؟ جی ہاں، میں جو ہے وہ گانا جو سننا چاہوں گا وہ دوستی کے اوپر سننا چاہوں گا، یاریاں سانگ. انجوائے کریں آپ لوگ بھی، اور ہم لوگ لیتے ہیں تب تک ایک بریک. کہیں مت جائیے گا، سنتے رہیے نئی صبح ویب ریڈیو. ویلکم بیک سامعین. تو ہم آ چکے ہیں بریک سے واپس، اور آپ سن رہے ہیں شو تلاش. حسب دستور حسب روایت، میں ہوں آر جے آکاش، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں آر جے محمد طلحہ. تو سامعین، ہم نے آپ کے ساتھ ایک مسٹری شیئر کی، ایک تاریخ کا ایک واقعہ شیئر کیا، ایک میریکل شیئر کیا آپ کے ساتھ، کہ کس طریقے سے پلین ٹوٹنے کے باوجود بھی لوگ جو وہ بچ گئے. اور کیونکہ ہم لوگ ایک خطرناک کسی سٹوریز جو لا رہے ہوتے ہیں، اکثر سیڈ جو سٹوریز لا رہے ہوتے ہیں، تو اس دفعہ میں نے سوچا کہ چلیں آپ کے ساتھ کوئی ایسی سٹوری شیئر کی جائے کہ جس کا ہیپی اینڈنگ ہوئی ہو، جس کی ایک اچھی اینڈنگ کہا جا سکے. تو اب ہم چلتے ہیں آر جے طلحہ کی طرف، کیونکہ اب جو اگلا سیگمنٹ ہے اس میں وہ پہیلی بھی لے کر آئیں گے. ہم آپ کے ساتھ جو پہیلی شیئر کر رہے ہوتے ہیں، پچھلی دفعہ بھی انہوں نے ایک زبردستی پہیلی دی تھی، تو اس کے جواب بھی شامل کریں گے، اور اگلی پہیلی بھی جو ہے وہ آگے شامل کریں گے، اور اس کے بعد ہم لوگ لیں گے اجازت. تو اوور ٹو یو طلحہ. بالکل آرجے آکاش، اور وقت کی قلت کو، وقت کی ضرورت کو سمجھتے ہوئے میں جلدی جو ہے وہ ان لوگوں کے کامنٹس پہ بہت شکریہ کرتا ہوں جن لوگوں نے ہمیں کامنٹ کیا، جنہوں نے اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیا، ہمارے شو کو پسند کیا، اور ہماری پہلیوں کے جو ہے وہ آنسر بھی دیے. تو بالکل کچھ لوگوں کے آنسر بالکل ٹھیک تھا، کچھ لوگوں کا آنسر صحیح تھا، اور کچھ لوگوں نے تھوڑا فنی سے آنسر دینے کی کوشش کی. بےحد شکریہ آپ تمام ہی لوگوں کا، آر جے آکاش اور آر جے طلحہ کو جو ہے وہ پسند کرنے کا، تلاش کو پسند کرنے کا. تو لسنرز، میں اس پہلی کا آنسر جو ہے وہ آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ میں نے جو آپ لوگوں سے پہلی پوچھی تھی وہ بالکل سمپل سی پہلی تھی کہ وہ کون سی چیز ہے جو نہ ہی پین ہے اور نہ ہی پیپر ہے، لیکن وہ پڑھنے کے کام آتی ہے. تو بہت سارے لوگوں نے موبائل فون اور بہت ساری چیزیں اس طرح کی جو ہے بتائیں کہ اس میں بھی ہم پڑھ سکتے ہیں. اچھا، میرے پاس جو اس کا آنسر تھا وہ تھے گلاسز. آئی گلاسز جو ہوتے ہیں، نظر کا چشمہ، وہ پڑھنے میں جو ہے وہ مدد دیتا ہے انسان کو، اور یہ میری طرف سے آنسر تھا. کچھ نے آنکھیں بھی کہا، کچھ نے جو ہے وہ زبان بھی کہا کہ وہ پڑھنے میں مدد دیتی ہے. ہم ریڈنگ کرتے ہیں تو ریڈنگ کا جو بھی میتھڈ ہے، سب لوگوں نے مختلف طریقوں سے جو اس کو بتانے کی کوشش کی. تو آرجے آکاش، آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ میں اس کے بعد پھر جو ہے وہ اپنی اگلی پہلی بتاتا ہوں اور پھر اجازت لینا چاہوں گا. جی، تو جناب آپ نے پہلی ایسی پوچھی تھی کہ جس کے ملٹیپل آنسرز تھے. تو یہاں پر جیسے آپ نے ابھی بتایا کہ لوگوں نے موبائل کے بارے میں بھی کہا، تو میرا یہاں پر جو آنسر تھا وہ تھا ذہن، عقل. وہ آپ کو پڑھنے میں مدد دیتی ہے. ظاہر آپ ذہن کے بنا تو نہیں پڑھ سکتے نا. اگر آپ کہیں کہ آنکھیں، تو آنکھوں کے حوالے سے یہ چیز ہے کہ پھر بھائی بلائنڈ لوگ بھی تو پڑھ رہے ہیں، تو وہ کس طریقے سے پڑھ رہے ہیں. تو اس طریقے سے جو کچھ چیزیں ہوتی ہیں، تو یہ پہیلی ان پہیلیوں میں سے تھی کہ جن کے کئی سارے آنسر ہوتے ہیں اور سبھی صحیح ہوتے ہیں. مطلب یہ نہیں کہہ سکتے آپ کہ یہ آنسر غلط ہے اور یہ آنسر جو ہے وہ صحیح ہے. تو بالکل آپ نے اپنی رائے میں ایک صحیح آنسر جو ہے وہ قائم کیا. تو اب میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنے سامعین کو مزید انتظار نہ کروائیں، کیونکہ اس سیگمنٹ کا بہت سارے لوگ شدت سے انتظار کر رہے ہوتے ہیں. تو اب ہم اپنے سامعین کو انتظار نہیں کروائیں گے اور چلیں گے ہماری اگلی پہیلی کی طرف، اور اس کے بعد ہم لیں گے آپ سے اجازت. جی آرجے طلحہ. بہت شکریہ آرجے آکاش، اور بالکل اس کے ملٹیپل آنسر تھے، لیکن اس بار جو میں پہلی لے کر آیا ہوں اس کے ملٹیپل آنسر میں خود چاہتا ہوں کہ اس کے اگر ملٹیپل آنسرز ہیں تو وہ ہمارے لسنرز ہمیں کامنٹ کر کے ضرور بتائیں. اس بار جو پہلی لایا ہوں میں، وہ سوال یہ ہے کہ ایسی کون سی چیز ہے جو گرم کرنے سے جم جاتی ہے. بڑی یونیک سوال مجھے لگا، بڑی یونیک پہلی مجھے لگی. ایسی کون سی چیز ہے جو گرم کرنے سے جم جاتی ہے، اور گرم کرنے سے پہلے وہ ہوتی لکوڈ ہے. جب اسے ہم گرم کرتے ہیں تو وہ چیز جم جاتی ہے، مطلب لکوڈ فارم میں ہوتی ہے اور پھر وہ جم جاتی ہے. تو ایسی کون سی چیز ہے؟ آرجے آکاش، آپ کو آنسر پتا ہو آپ مجھے بتائیے گا، لیکن آف ایئر بتائیے گا، شو میں ابھی نہ بتائیے گا. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لسنرز جس طرح انہوں نے پچھلی پہلی کا آنسر ملٹیپل دیا ہے، اس پہلی کا آنسر بھی ملٹیپل آنسر اگر ہیں تو وہ دیں.
اسی کے ساتھ آرجے آکاش میں اجازت لینا چاہوں گا اپنے تمام لسنر سے، اور کوشش کریں گے کہ آپ کے لیے نیکسٹ شو کے اندر زبردست ایک اور مسٹری، ایک اور ہسٹری آپ کے ساتھ شیئر کی جائے، ایک اور زبردستی پہلی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائے۔ آپ لوگوں کے کامنٹس کرنے کا بے حد شکریہ۔ ساتھ ساتھ آرجے آکاش سے گزارش کروں گا کہ نئی صبح ویب ریڈیو پر کامنٹ کرنے کا طریقہ بھی بتائیے گا۔ میں کیونکہ اتنی ساری بار بتا چکا ہوں، اب آپ کی باری ہے۔ اس دعا اور اس امید کے ساتھ کہ آپ اپنی دعاؤں میں، آپ اپنی مناجات کے اندر ہمیں یاد رکھیں گے، نئی صبح کی ٹیم کو یاد رکھیں گے، تلاش کی ٹیم کو یاد رکھیں گے، اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بے حد خیال رکھیں گے، دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ اسی دعا اور اسی امید کے ساتھ میری جانب سے اللہ حافظ۔ جی تو جناب، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارے شو میں شامل ہونے کا طریقہ، آپ اپنا موبائل اٹھائیں، میسج آپشن میں جائیں، اپنا نام لکھیں، اپنے شہر کا نام لکھیں، اپنا پیارا سا پیغام لکھیں اور سینڈ کر دیں 033086007 پر۔ اور ہمارا فیس بک پیج ہے نئی صبح انسٹیٹیوٹ کے نام سے، آپ وہاں بھی جا کر کامنٹ کر سکتے ہیں۔ اور جہاں تک اس پہیلی کی بات ہے تو بھائی پہیلی کا آنسر تو مجھے جو آتا ہے، کسی حد تک میں یہ اگر کہوں کہ مجھے آنسر آتا ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ گرم کرنے سے جو چیز جم جاتی ہے تو ڈیفینیٹلی وہ چیز گرم کرنے سے جم جاتی ہے۔ اور اب میں بھی جو آپ سے لوں گا اجازت، کیونکہ ہمارا جو وقت ہے وہ بہت مختصر ہو چکا ہے، بہت شارٹ ہو چکا ہے۔ تو اپنا خیال رکھیے، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے، دعاؤں کی آپ کے سخت ضرورت ہے، تو ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اپنا خیال رکھیں، ان کا خیال رکھیں جو آپ کا خیال رکھتے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح فی امان اللہ۔